الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له جنس ولا نوع ولا نذير الذي أمر النبي البشير وصاحب المعراج وسراجا منير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأوصياء وإمام المتقين مقاتل المشركين علي بن أبي طالب صلوات ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من ضبار الحسين وجعلنا في باقینا فی عزاء الحسین. اپنے زبانوں کو معطر فرمائیے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ کا نام بلند ہے، سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے. شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، ہماری جان، ہماری پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان. میرا خاموش مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہماری ماؤں کی گود کی طہارت کی پہچان. علی والے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، بتعجیل منتقم حسین بلند تر صلوات. تمام طریقے ہیں اس خدا کے لیے کہ جو رات کی سیاہی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی سیاہ چونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. میرا پروردگار تو وہ ہے کہ جو سمندر میں رنگ برنگی مچھلیوں کے دانے کی بھی فکر کرتا ہے. خالق پروردگار تو وہ ہے کہ جو ہواؤں کی دوش پر چلنے والے پرندوں کے پانی کی بھی فکر کرتا ہے. تو وہ اللہ جتنے اتنی فکر ہے کہ میں نے کس کو کہاں کھانا دینا ہے، کس کو کہاں پانی دینا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد از محمد بغیر ولایت علی کو اتنی بڑی کائنات کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ سارے بولیں اور اللہ عادل ہے. اللہ کے حمد و سلام کے بعد چلیے درود و سلام کا پیکر اللہ کے ان بندوں کے در پہ لے کر چلتے ہیں کہ جن کے در پہ آنے کی کسی مکتب کی قید نہیں، فکر کی قید نہیں، کسی نظریے کی قید نہیں. ہاں ان کے در پہ آنے کے لیے ایک شرط ہے، ان کے در پہ آنے کے لیے خون کی پاکیزگی نہیں. بڑوں میں شرافت ہوگی تو نسلوں میں ولایت ہوگی. تو آپ دل میں مودت علی کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں. اللہ کے شکر کے بعد سب سے پہلے اپنی اس ماں کا شکر ادا کریں کہ جس نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو باپ کا نام نہیں سکھایا، علی کا نام. بہت اچھے. عظمت علی پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس نے سب سے پہلے علی کا نام سکھایا ہے. تو موضوع ہمارا صراط خدا پس زبان خدا ہے، اس لیے 2 دنوں سے اسی موضوع پہ گفتگو انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. تو کل جہاں پہ گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. کل ہم نے طے کیا تھا کہ صراط ایک ہے اور چہرے 2 ہیں. صراط ایک ہے، گفتار ایک ہے، چہرے 2 ہیں. علی نبی جیسا ہے. کل ہم نے کہا تھا نا کہ علی نبی جیسا ہے، کہ نبی جیسا علی ہو، نبی جیسا اپنا علی کا ظرف ہے. ورنہ نبی جیسا بھی ہو کہ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا.
وہ محمد جو ساری زندگی کہتا رہا یا علی انت منی و انا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. علی نے کبھی نہیں کہا میں محمد جیسا یا محمد مجھ جیسا، بلکہ علی ساری زندگی فرماتے رہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلام میں سے ایک غلام. بہت اچھے بہت اچھے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سبحان اللہ. علی فرماتے تھے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اللہ کے عبد علی فرما رہے تھے. ایک بندہ آیا میرے مولا علی کے پاس، کہنے لگا یا علی آپ اتنے افضل ہیں، اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو فاتح بدر بنایا ہے، فاتح احد بنایا ہے، فاتح خیبر بنایا ہے، فاتح خندق بنایا ہے، اللہ نے آپ کو حسین کا بابا بنایا ہے، زہرا کا شوہر بنایا ہے، نبی کا داماد بنایا ہے، راسخون فی العلم کا مصداق بنایا ہے. اتنی فضیلتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. پھر علی نے فرمایا اے شخص جو فضیلتیں بتائی ہیں تو نے، یہ بھی میری فضیلتیں ہیں، لیکن تو نے اس فضیلت کا ذکر نہیں کیا جو مجھے پسند ہے. وہ کہنے لگا یا علی آپ کو فضیلت کون سی پسند ہے؟ اللہ نے اتنی فضیلتیں آپ کی ہیں. علی نے فرمایا مجھے محمد کے غلاموں میں سے غلام ہونا پسند ہے. پتہ چلا علی محمد کے غلام ہیں اور ہم محمد کے بھی غلام ہیں، علی اور علی علی کے بھی غلام ہیں. بہت اچھے. ہم علی کے بھی غلام ہیں، ہم علی اور علی کے بھی غلام ہیں، ہم محمد کے بھی غلام ہیں. تو موضوع ہمارا صراط خدا پر زبان خدا ہے. ہم پچھلے 2 دنوں سے اتباع پہ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بلا شبہ میرا یہ راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ. پچھلے 2 دنوں سے ہم اتباع کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کے مجلس کے لیے میں بات آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ اتباع کے لیے شرط ہے کہ جس کی اتباع کی جائے وہ ہم جیسا نہ ہو. جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہی انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، انسان ذہنی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس کی اتباع کر رہے ہیں وہ ہم جیسا ہو یا ہم سے کمتر ہو. بہت اچھے. عقل یہ کہتی ہے کہ ہم جس کی پیروی کریں، جس کی اتباع کریں وہ ہم سے افضل ہونا چاہیے. یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ہم کسی کو دیکھنا چاہتے ہوں افضل ہے یا نہیں، تو فضیلت کا معیار کیا ہے؟ پیسہ نہیں، دولت نہیں، اچھا کھانا نہیں، بنگلے نہیں، کوٹھیاں نہیں، گاڑی نہیں، بلکہ قرآن فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے، اللہ ان کو فضیلت عطا کرتا ہے جن کا ایمان بھی ہوتا ہے، جس کے پاس علم بھی ہوتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. ایمان بھی ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی ہوتا ہے. تو قرآن نے 2 معیار بتائے، ایک ایمان اور دوسرا علم. بندے کے پاس ایمان بھی ہونا چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے. پتہ چلا بے ایمان عالم کسی کام کا نہیں. بہت اچھے. بندہ عالم تو ہو لیکن بے ایمان ہو کسی کام کا ہے نہیں. بندے کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے. تو بحمداللہ ہمارا امام وہ ہے جو صرف علم نہیں رکھتا بلکہ باب مدینۃ العلم ہے، اور ہمارا امام وہ ہے جو صرف ایمان نہیں رکھتا، جو صرف صاحب ایمان نہیں بلکہ اشہد ان امیر المؤمنین مومنین کا امام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. ہمارا امام وہ ہے جو صرف ایمان نہیں، صرف صاحب ایمان نہیں بلکہ مومنین کا بھی ایمان ہے. تو قرآن نے کیا فضیلت بتائی؟ ایک ایمان اور ایک علم. اور نبی کے بعد افضل کون، اس پہ بڑی بڑی کتابیں لائی جاتی ہیں، بڑی بڑی بحثیں کی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے نبی کے بعد کون افضل، کوئی کہتا ہے کون افضل. میں نے پہلے دن کہا تھا باقی کتابوں کو چھیڑنا نہیں، قرآن کو چھوڑنا نہیں. آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب تو بتا نبی کے بعد افضل کون ہے. تو قرآن نے جواب دے دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب کہہ دیجئے کہ علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ علم رکھنے والا علم نہ رکھنے والے سے افضل ہے. بالکل اسی طرح سوال کا جواب دینے والا سوال کرنے والے سے افضل ہے. غور میری طرف رکھیے تاکہ میں اگلا جملہ کہوں. جواب دینے والا سوال کرنے والے سے افضل ہے. جاؤ اپنی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، اگر نبی کے بعد علی اور اولاد علی اپنے سوال لے کر کسی اور کے در پہ گئے ہوں تم ان کو افضل مان لینا، اور اگر بڑے بڑے اپنے سوال لے کر لے کے بچوں کے در پہ آئے ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. اور اگر بڑے بڑے اپنے سوال
کے پاس آئے ہوں تو ان کو افضل ماننا پڑے گا. تو قرآن نے کیا معیار بتایا؟ بندے کے پاس علم ہونا چاہیے. جو علم رکھتا ہوگا وہ افضل ہوگا, وہ فضیلت کا حامل ہوگا. کوئی تو دکھاؤ میرے مولا علی کے سوا جس کے پاس اتنا علم ہو کہ کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو کہ اس سے پہلے مجھے کھولو. اور اگلے جملے میں تولی نے کمال ہی کر دیا, فرمایا اگر علم کی مسند بچھائی جائے, اوپر علی کو بٹھایا جائے, ادھر سے تورات والے تورات لے آئیں, زبور والے زبور لے آئیں, انجیل والے انجیل لے آئیں, قرآن والے قرآن لے آئیں, میں علی تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. اب میرے ساتھ بولے تو میں جملہ کہوں, علی نے فرمایا اگر وہ نہ مانے میں چپ, کتابیں بول کے رہیں گی علی حق ہے, کتابیں بول رہی ہیں, آپ بھی بولے علی حق علی حق علی مولا علی مولا. تو علی نے کہا پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اور علی نے کوفے کے منبر بھی فرمایا تھا میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. آپ نے سن رکھا ہوگا, کتابیں میں پڑھ رکھا ہوگا. میں کچھ مختلف جملوں سے, کچھ بہترین جملوں سے آپ کو بتانے لگا ہوں, ذرا غور میں طرف رکھیے گا, توجہ ہے. ماشاءاللہ. تو علی نے فرمایا میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. علی نے یہ دعویٰ کیا, ایک بندہ آیا کہا یا علی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتے ہیں, ارے کچھ سوالوں کا جواب دیں گے. علی نے فرمایا تو جہاں سے آیا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں, جس نے بھیجا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. میں علی کہہ رہا ہوں تو آیا منافق بن کے تھا, اب جائے گا مومن بن کے. بہت اچھے بہت اچھے. اگر تو باب مدینہ تو جائے, عام دہلیز پہ نہیں آیا, تو علی کے دروازے پہ آیا ہے. تب علی نے فرمایا میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا, بلکہ میرا بیٹا حسن تیرے سوالوں کا جواب دے گا. سبحان اللہ. اب وہ شخص چلتا چلتا مولا حسن کے پاس آیا, کہا جی آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گے؟ مولا نے فرمایا جی بالکل ضرور, بابا نے کہا تو بالکل جواب دوں گا, البتہ میں اپنے بابا کے جواب کی تھوڑی سی توسیع کروں گا, اپنے بابا کے جواب کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا, میں سوال بھی بتاؤں گا جواب بھی بتاؤں گا. وہ شخص حیران ہو گیا, مولا سوال بھی, اتنا کم سے بچہ ہے سوال بھی بتائے گا, یہی تو ہم زمانے کو بتا رہے ہیں, محمد و آل محمد کے کم سے بچے کو کبھی بچہ نہ سمجھنا, چاہے وہ خود محمد و آل محمد ہو یا ان کے مکتب کا ایک چھوٹا سا بچہ ہو, وہی عطا بھی ان کی ہے, یہ صدا بھی. بہت اچھے بہت اچھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, ہدیہ صلوات. یہ عطا بھی ان کی ہے, یہ صدا بھی ان کی ہے. مولا نے فرمایا میں تیرے سوالوں کا جواب سوال بتاؤں گا, جواب بھی بتاؤں گا. اس نے کہا جی بتائیے, سوال بتائیے. مولا نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے. پہلا سوال عورتوں کے مسائل کے بارے میں تھا, مولا نے سوال بھی بتایا اور جواب بھی. مولا نے فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. بہت اچھے. مولا نے فرمایا تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. توجہ ہے. اگر میرے ساتھ بولتے رہیں تو میں اگلا سوال پڑھ دوں. مولا نے فرمایا تیرا چوتھا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. اور تیرا پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ کائنات کی وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے مضبوط ہیں. جواب بتاؤں؟ آمادہ ہیں؟ تیار ہیں؟ جو سنے کا ہاتھ بلند کرے. ماشاءاللہ سارے علم اضافے کے لیے بیٹھے ہیں, سارے علی کے ماننے والے ہیں نا. باب مدینہ تو علم کے ماننے والے ہیں, تو علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. سر میری باتوں میں ذرا غور کیجیے, سوچ سمیٹ لیجیے گا, میرا پیغام وصول کیجیے گا. پہلا سوال خواتین کے مسائل کے بارے میں تھا, مولانا نے سوال بھی بتایا اور جواب بھی. مولانا نے فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. بہت اچھے بہت اچھے. پھر سن, مولانا نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ کا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. مظلوم کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ جا کے پہنچتی ہے. جملہ کہنے لگا ہوں, ذرا غور کیجیے گا. کسی بھی مظلوم پہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ ظالم کا مددگار نہیں, اللہ مظلوم کا مددگار ہے. اللہ ظالم کا مددگار نہیں, اللہ مظلوم کا مددگار. اگلا سوال پڑھ دوں, جواب دے دوں گلا. علی نے فرمایا تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. تو پھر سن لے, مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا ایک دن میں سورج طے کرتا ہے.
اگلا جواب بتاؤں؟ یہ جواب بڑا مولا حسن نے خوبصورت بتا دیا. جواب پہ ذرا غور کیجیے گا, بڑا لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ. مولا نے فرمایا تیرا چوتھا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. جو ہے حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو مولا حسن نے فرمایا حق اور باطل کے درمیان فاصلہ 4 انگلیوں کا ہے. حق اور باطل کے درمیان کا فاصلہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. اگر سنو تو باطل, دیکھو تو حق, سنو تو باطل, دیکھو تو حق. کون جانے میرے مولا حسن کا علم کیا ہے. مولا نے بتا دیا کہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. مولا نے فرمایا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. سنو تو باطل, دیکھو تو حق. مولا نے فرمایا تو ابھی جہاں سے آ رہا ہے انہوں نے سن کے دین لیا ہے اور ہم نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا. بہت اچھے, بہت اچھے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, بآواز بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد. ہم نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے جبرائیل کو نانا محمد سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے جبرائیل کو وحی لاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے جبرائیل کو قرآن لاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے جبرائیل کو ماں کی تصویر چلاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے جبرائیل کو چکیاں چلاتے ہوئے دیکھا ہے. اور کیا جملہ کہوں گے تم بلند کرو گے اپنی آواز, ہم نے جبرائیل کو حسین کا جھولا جھلاتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے. ہم نے جبرائیل کو بھائی حسین کا جھولا جھلاتے ہوئے دیکھا ہے. آخری سوال بتا دوں, تیار ہیں؟ مولا نے فرمایا تیرا آخری سوال یہ ہے, تیرا 5واں سوال یہ ہے کہ کائنات کی کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے مضبوط ہیں. تو مولا نے فرمایا کائنات کی پہلی سب سے چیز پتھر ہے جو کائنات میں سب سے مضبوط ہے. بہت اچھے. کائنات میں سب سے مضبوط چیز پتھر ہے. اس شخص نے سوال کیا مولا اس پتھر سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس پتھر سے مضبوط وہ لوہا ہے جو اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. توجہ ہے, توجہ رکھیے گا, میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا. بڑے خوبصورت الفاظ آپ کے لئے ہوں, بڑی محنت کر کے. اس نے کہا مولا پتھر سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ لوہا ہے اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. سائل نے سوال کیا مولا اس لوہے سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ آگ ہے اس لوہے کو بھی منہ بنا دیتی ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا اس لوہے سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا آگ. اس نے کہا مولا آگ سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ پانی ہے جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. میری طرف غور رکھیے, میری طرف غور رکھیے, موبائل چلانا بند کر دیے, میری طرف غور رکھیے. اس نے کہا مولا اس پانی سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ بادل ہیں جو اس پانی کو بھی لے کر چلتے ہیں. اب اس نے کہا مولا ان بادلوں سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ان بادلوں سے مضبوط وہ ہوا ہے جو ان بادلوں کو بھی لے کر چلتی ہے. اب اس نے کہا مولا ان ہواؤں سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ان ہواؤں سے مضبوط وہ فرشتہ ہے جس کو ہوا چلانے پر مقرر کیا گیا ہے. اس نے کہا مولا اس فرشتے سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس فرشتے سے مضبوط وہ ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو بھی نہیں چھوڑے گا. اب سائل نے سوال کیا مولا اس فرشتے سے مضبوط کیا ہے؟ اس ملک الموت سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ملک الموت سے مضبوط موت ہے جو اس ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گا. اگر آپ تم کھڑے ہو کر بھی داد دے دو تو میں جملے کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. مولا نے کہا اس موت سے مضبوط کیا ہے؟ مولا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ارے موت ایک امر ہے اور حمول الامر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے. موت ایک امر ہے اور ہم 14 اولی الامر ہیں. امر سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, قرآن کا واقعہ یاد آ رہا ہے. ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے امر, اس کے لیے پورا عشرہ درکار ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے. بس ایک جملہ سن لیجیے امر کے بارے میں. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ جب ملائکہ سے فرمایا جب میں حکم کروں, جب میں امر کروں تو تم آدم کو سجدہ کر دینا. ہوگا صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں. جب میں کہوں کہ آدم کو سجدہ کر دو تم سجدہ کر دینا. ایک نے حکم نہیں مانا, قیامت تک ملعون ہو گیا, قیامت تک لعنتی ہو گیا. اس نے اللہ کا ایک امر نہیں مانا تھا, وہ قیامت تک لعنتی ہو گیا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس نے اللہ کا ایک امر نہیں مانا, قیامت تک لعنتی ہو گیا. اب جو 14 کو نہ مانے. بہت اچھے, بہت اچھے. اس نے ایک امر نہیں مانا, قیامت تک لعنتی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب جو 14 کو نہ مانے, 14 امر کو نہ مانے. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ. علی نے دعویٰ کیا میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں.
لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ علی اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا ہے. بھائی جاننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صرف بہاولپور میں نہیں بلکہ اس دور میں بھی ہوتے تھے، اور لوگ علی سے تو زیادہ ہی جلتے تھے. لیکن آپ نے علماء سے سنا تھا ہوگا لوگ علی سے زیادہ ہی جلتے تھے. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم علی کو علم کو ذرا چیک کرتے ہیں. 10 بندوں کی کمیٹی بن گئی، 10 بندے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم علی سے ایک سوال پوچھیں گے، اور اگر علی کی دلیل میں تکرار ہوا علی عالم نہیں، اور اگر علی مختلف دلیل دی تو ہم سمجھیں گے کہ علی عالم ہے. اب 10 بندے تیار ہو گئے، 9 چھپ گئے، ایک بندہ آ گیا. سوال کیا مولا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ بہت اچھے. غور ہے یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا یا علی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا علم کی افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعون کی میراث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعون کی میراث ہے. وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، کہا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا یا علی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہوتے ہیں اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، کہا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا یا علی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا مال وفادار نہیں ہوتا، علم وفادار ہوتا ہے. وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، کہا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا یا علی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ بڑا جرار ہوتا ہے، کبھی بھاگتا نہیں، فرار نہیں ہوتا. وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، کہا یا علی علم افضل یا مال؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا یا علی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ علم کی تمہیں حفاظت نہیں کرنی پڑتی، مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، کہا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا یا علی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، علم قبر میں ساتھ جائے گا. وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ اور میرا مغنا میں جملہ کہنے لگا مال پر غور میں رکھنا. وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، کہا یا علی علم افضل یا مال افضل؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کہنے لگا یعنی دلیل کیا ہے؟ ارے مولا نے فرمایا اگر قیامت تک اس طرح بندے بدل بدل کے مجھ سے یہ سوال کرتے رہو، اگر میں قیامت تک اس سوال کی مختلف دلیل ہے تو مجھے ابو طالب ٹکا دے. بہت اچھے بہت اچھے. مختلف جواب نہ دوں تو مجھے ابو طالب کا لالا علی نہ کہنا. اتنا علم ہے میرے مولا علی کے پاس، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ میرے مولا کا علم کتنا ہے. میرے مولا تو اتنے عالم ہیں کہ مولا سوچتے نہیں کہ کس میرے مولا کے پاس کتنا علم ہے. سوال ہی نہیں سوچتے، سوال کا جواب کیا سوچیں گے؟ توجہ میری طرف رکھیں، میں آخری جملہ کہوں آپ کی زحمت تمام کروں. میرے مولا سوچتے نہیں. مولا حسن کے پاس آیا تھا، مولا نے سوچا نہیں، جواب بتا دیا. اب وہ بندہ آیا، بہت اچھے بہت اچھے. یہ سوچتے نہیں. ایک بندہ اپنے زمانے کا بڑا قد راز تھا، بڑے قابل، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ نام تو نہیں لیتا، اپنے قد کا بہت بڑا آدمی تھا. علی کے پاس آیا، کہا یا علی آپ سے جو سوال پوچھیں آپ جواب دے دیتے ہیں، علی شریعت کا معاملہ ہے کچھ سوچ لیا کریں. مولانا شکر ہے کہ تجھے بھی کچھ شریعت کا پتہ چل گیا، شکر ہے کہ تجھے بھی کچھ شریعت کا خیال آ گیا. کہنے لگا یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں؟ مولانا فرمایا مجھے بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا یا علی فوراً کہا سوچا نہیں، کہا یا علی میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں. مولانا فرمایا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ پہلے تو مجھے نصیحت کر رہا تھا، ابھی تو اپنی نصیحت پہ خود ہی عمل نہیں کر رہا. کہنے لگا یا علی میری انگلیاں میرے سامنے رہتی ہیں، ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تب علی نے فرمایا تھا جس طرح تیری انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے رہتی ہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اس طرح اللہ کی کائنات ہر وقت علی کے سامنے رہتی ہے، تو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح تیری انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے رہتی ہیں اس طرح اللہ کی کائنات ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے. بس عزادارو معاف کرنا، اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑا تھا. بڑا امیر تھا حسین، لیکن
زینب کے دکھ نے حسین کو غریب کر دیا. حسین نانا کی قبر پہ آئے, فرمایا نانا نانا مبارک ہو تجھے تیرا یہ مدینہ, کربل کے مسافر کا چلا آج یہ سفینہ, ساتھ ہے میرے اصغر اور معصوم سکینہ, نانا امت کو رسالت کے اجر کا حکم ملا ہے, زینب کو ساتھ لے وطن سے شبیر چلا ہے. اجرکم اللہ, اللہ آپ کا گریہ قبول کرے, اللہ یہ رونا قبول کرے. حسین نانا کی قبر پہ آئے, فرمایا نانا نانا تیری امت مجھے تیرے مدینے میں رہنے نہیں دیتی, نانا میں تیرا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب حسین نے نانا سے ودا کیا, بھائی حسن سے بھی ودا کیا, لیکن جب آئے نا ماں کی قبر پہ, جب ماں کی قبر پہ آئے نا, حسین نے کہا اماں آج کے بعد تیرا بیٹا قبر پہ نہیں آئے گا. اماں حسین کا آخری سلام ہو, یہ جملہ سننا تھا کہ یا رسول کی بیٹی کا قبر سے آواز آئی, السلام علیکہ یا عطشانہ, اے میرے پیاسے بیٹے میرا بھی سلام, السلام علیکہ یا غریب العمر, اے میرے پردیسی بیٹے میرا بھی سلام. اصدر ایک جملہ رسول کی بیٹی نے ایسا کہا, جب میں نے پڑھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا. اصدر آواز, السلام علیکہ یا عریانہ, اے میرے بے کفن بیٹے میرا بھی سلام. یا زہرا اجرکم اللہ, اللہ آپ کا گریہ قبول کرے, اللہ آپ کا گریہ قبول کرے. عزادارو جب حسین نانا کی قبر پہ آئے تھے نا, حسین کا آنے کا انداز مختلف تھا. حسین بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے, پتہ چلتا تھا کہ ہاشمی جوان ہے, لیکن جب آئے نا ماں کی قبر پہ, حسین شان و شوکت کے ساتھ نے اب معاف کرنا. حسین اس طرح آئے جس طرح 10 محرم کو اکبر کی لاش پہ آئے تھے. حسین کہتے تھے اماں تیرے بیٹے کا آخری سلام, اماں آج کے بعد حسین قبر پہ نہیں آئے گا. اجرکم اللہ, اللہ آپ کا گریہ قبول کرے. عزادارو ایک ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ کہوں, آپ کی زحمت تمام کروں. مجھے بتاؤ, ہم سب پردیسی ہیں, میں بھی پردیسی ہوں. جب ہم گھر سے باہر آتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں, لیکن سب سے بچھڑنا آسان ہوتا ہے, لیکن جو مشکل ہوتا ہے وہ ماں سے بچھڑنا مشکل ہوتا ہے. اماں پوچھتی ہے بیٹا کب واپس آؤ گے, بیٹا ماں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے, کہتا ہے اماں 3 مہینے کے بعد واپس آ جاؤں گا, اماں میں 6 مہینے کے بعد واپس آ جاؤں گا. معاف کرنا, میں اس کے مصائب پڑھ رہا ہوں جو ماں کی قبر پہ آ کے کہتا تھا اماں آج کے بعد حسین نہیں آئے گا, اماں حسین آج کے بعد قبر پہ چراغ جلانے. یا زہرا اجرکم اللہ, اللہ آپ کا گریہ قبول کرے, اور جس کی آنکھ سے ابھی تک آنسو نہیں آیا اللہ اس کو بھی توفیق دے. عزادارو بس آخری جملہ کہوں, آپ کی زحمت کو تمام کروں. مجھے معاف کرنا, ایک خاتون ہوتی ہے نا, وہ اپنے دکھ اپنے بابا کو نہیں سناتی, اپنے دکھ اپنے بھائیوں کو نہیں سناتی, اپنے دکھ نانا کو نہیں سناتی, لیکن جب ہوتی ہے نا ماں کے ساتھ اکیلی, اپنے سارے دکھ ماں کو سنا دیتی ہے. معاف کرنا, زینب نے اپنے دکھ اپنے نانا کی قبر پہ نہیں سنائے, اپنے بابا کی قبر پہ نہیں سنائے, بھائی حسن کی قبر پہ نہیں سنائے, لیکن جب آئی نا ماں کی قبر پہ کہنے لگی اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا, اماں تو قبر تک روتے ہوئے گئی تھی, اماں